الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین اما بعد وعن عبد اللہ بن الحارث بن جزء رضی اللہ عنہ قال ما رأيت احدا اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواہ الترمذی۔ یہ باب الضحک کے عنوان سے ہے، یعنی ہنسنے کے آداب اور احکام کا یہ بیان ہے۔ ہنسنا انسان کا فطری عمل ہے، انسان کی فطری عادتوں میں داخل ہے کہ خوشی کے موقع پر انسان کو ہنسی آتی ہے اور اس کی خوشی کا اظہار ہنسی کے ذریعے ہوتا ہے، اور غم کے موقع پر قدرتی طور پر اس کو رونا آتا ہے اور آنکھ چھلک پڑتی ہے، آنسو بہہ نکلتے ہیں۔ تو یہ فطرت کے تقاضوں میں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ خوشی کے موقع پر ہنسنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے، لیکن مگر یہ ہے کہ انسان ہنستے ہوئے اس قدر ایسی کیفیت اپنے اوپر طاری کر لے کہ اس کی بے وقاری ظاہر ہو اور آدمی آخرت سے بے خوف ہو جائے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو لہذا ہنسنے کی سب سے بہتر صورت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت سے ہم کو ملتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام خوشی کے موقع پر چاہے کس قدر بھی آپ کو خوشی ہو، آپ کی ہنسی کا آخری درجہ مسکراہٹ کے سوا کچھ نہیں ہوتا کہ صرف آپ کے ہونٹ کسی قدر کھل جاتے، اور اگر اس میں کچھ کیفیت زیادہ ہوتی تو بسا اوقات آپ کے سامنے کے دندان مبارک دکھائی دیتے، لیکن منہ بھر کر آپ کبھی نہیں ہنستے۔ چنانچہ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن حارث بن جزء رضی اللہ عنہ روایت کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکراتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا۔ اس کو روایت کیا ہے امام ترمذی نے۔ تو حضور کی عادت شریفہ تھی، عام طور پر آپ مسکرایا کرتے، چاہے خوشی کا موقع ہو، ہنسی کا موقع ہو، یا یہ کہ سامنے والا کوئی ملاقات کے لیے بھی آتا اور وہ کوئی خلاف شرع یا حضور کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کرتا تو حضور اس کو دیکھ کر مسکرا دیا کرتے۔ اس کو روایت کیا ہے امام ترمذی نے۔ وعن قتادة رضی اللہ عنہ قال سئل ابن عمر رضی اللہ عنہما هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحكون؟ قال نعم، والإيمان في قلوبهم أعظم من الجبل۔ وقال بلال بن سعد أدركتهم يشتدون بين الأغراض ويضحك بعضهم إلى بعض فإذا كان الليل كانوا رهبانا، رواه في شرح السنة۔ بہرحال جیسا کہ بتایا گیا کہ ہنسی فطرت کا تقاضا ہے، اور اس میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کیا ہے یہ تو ہم دیکھیں، لیکن اگر عام انسان ہنس لیتے ہیں اور کچھ جھوٹ کا سہارا لیے بغیر اگر کچھ مذاق بھی کر لیتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کوئی کھیل کود ایسا جس سے ان کے بدن کو طاقت ملتی ہو، یا جسمانی ورزش ہوتی ہو، یا اللہ کے دین میں اللہ کے دین کی حفاظت اور اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے اگر ان کا بدن کام آ سکتا ہے، ایسا کوئی ورزشی کھیل کھیلتے ہیں تو یہ اسلام میں پسندیدہ ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ جو ایک تابعی ہیں روایت کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہنستے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جواب میں فرمانے لگے ہاں صحابہ ہنستے بھی تھے، لیکن
خاص بات یہ تھی کہ ہنسی کے باوجود ہنستے وقت بھی ان کی کیفیت یہ ہوتی کہ ان کے دلوں میں ایمان پہاڑ سے زیادہ عظیم اور بڑا ہوا کرتا. یعنی ان کے پاس اگرچہ کہ وہ ہنس رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں، خوشی کا احساس کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے پاس ان سب چیزوں سے بڑھ کر اہمیت ہوتی ایمان کی. تو ایمان ان کے دلوں میں پہاڑ سے زیادہ عظیم ہوا کرتا. اور بلال بن سعد رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کو دیکھا ہے اور ان کو پایا ہے اس حال میں کہ وہ دو نشانوں کے درمیان دوڑ لگا رہے ہوتے. دو نشانوں کے درمیان دو نشان مقرر کیے جاتے، ایک مقام سے دوسرے مقام کی جانب، اور دوڑ کا مقابلہ ہوتا. دوڑ کے کہ کون وہاں تک پہلے پہنچتا ہے، کون بازی لے جاتا. اور اس دوران ظاہر ہے کہ اب اس میں کوئی بھاگنے میں کوئی پیچھے ہو جاتا، یا کوئی جو ہے لغزش کھا جاتا، کسی کا پیر پھسل جاتا، کوئی پیچھے رہ جاتا، تو فطری طور پر کچھ اس موقع پر کھیل کود اور ہنسی کا موقع پیدا ہوتا ہے. تو بتا رہے ہیں کہ میں نے صحابہ کو دیکھا ہے کہ وہ نشانوں کے درمیان میں دوڑ لگاتے اور وہ اس وقت ایک دوسرے پر ہنس رہے ہوتے. یہ تو دن کے وقت کا معاملہ ہوتا، لیکن پھر جب رات آ جاتی تو ان کا معاملہ یہ ہوتا کہ وہ رات کے وقت میں خدا کے حضور عبادت گزار بن کر کھڑے ہو جاتے، کہ دنیا سے بالکل دنیا میں ایسے منہمک کہ بس اب آخرت کی کوئی پرواہ ہی نہیں، اللہ کی عبادت کی کوئی فکر ہی نہیں، اور خوف خدا دلوں میں ہے ہی نہیں. یہ کیفیت نہیں ہوتی. اگر وہ ہنس رہے بھی ہوتے تو ہنستے فطرت کے تقاضے کے مطابق ہنسی آ بھی جاتی، کچھ موقع پر خوشی کا احساس ہو بھی جاتا، لیکن اس خوشی اور اس فطرت کے تقاضے پر ایمان ان کے پاس غالب ہوتا، اور خوف خدا ہر وقت ان کے پاس ان کے دل میں ہمیشہ بیدار رہتا. تو لہذا رات کے وقت پھر اپنی عبادت میں وہ اپنے خدا کے ساتھ مصروف عبادت ہو جاتے. اس کو روایت کیا ہے امام بغوی نے شرح السنہ میں. تو یہاں پر یہ باب الضحک مکمل ہوا. اب اس کے بعد باب الاسامی، یعنی اسامی اسماء کی جمع ہے، اسماء، اور اسماء اسمن کی جمع ہے، کہ اسامی باب الاسامی عنوان ہے، اور باب الاسامی اسماء کی جمع ہے، اور اسماء کا واحد ہے اسمن. تو یہ اسمن جس کے معنی اردو میں نام کے ہوتے ہیں، نام رکھنا، جو ہم نام رکھتے ہیں بچوں کے، تو اسمن اس کی جمع اسماء، اردو میں اسماء کا لفظ آتا ہے، اور پھر اس کی دوبارہ پھر جمع بنا کر اسامی کا لفظ ہے. یعنی بچوں کے نام رکھنے کے اسلامی آداب اور احکام کیا ہے، کہ کس قسم کے نام رکھنے چاہیے اور کس قسم کے ناموں سے بچنا چاہیے، اس بارے میں یہ ایک اہم عنوان ہے. بلکہ اولاد کے حقوق میں سے ایک حق ہے کہ بچوں کا اچھا نام رکھنا، جیسا بچوں کو اچھی تعلیم دینا، اچھی تربیت دینا، بچوں کے لیے غذا فراہم کرنا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اور اولاد کا حق ہے. ایسے ہی اولاد کے حقوق جو ماں باپ کے اوپر لازم ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین حق بچے کی پیدائش پر اس کا عقیقہ کرنا اور اس کا بہتر سے بہتر عمدہ نام رکھنا، یہ بھی اولاد کا حق ہے ماں باپ پر. تو یہ باب ہم انشاءاللہ آئندہ شروع کریں گے. درس حدیث کو آج کی اس گفتگو پر ختم کرتے ہوئے درس فقہ سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے گوشے گزار کی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد اخیر میں آپ حضرات کے سوالات ہوں تو انشاءاللہ اس کے جوابات دیے جائیں گے. گزشتہ سابق کے درس میں ہم مسح علی الخفین، موزے پر جو مسح کیا جاتا ہے وہ کیسے ختم ہو جاتا ہے، کیسے ٹوٹ جاتا ہے، اس بارے میں بات کی گئی تھی. تو بتایا گیا تھا کہ جو چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہیں، جن باتوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، انہی باتوں سے موزے پر کیا ہوا مسح بھی ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. ایک بات تو یہ تھی. دوسری بات یہ تھی کہ موزہ پیر میں سے اتار دیا جائے یا پورا
پیر نہ بھی نکلا لیکن پیر کا اکثر حصہ اگر موزے کے باہر آ جاتا ہے تو اس سے بھی موزے پر کیا ہوا مسح ختم ہو جاتا ہے۔ دو باتیں ہوئی۔ تیسری بات یہ کہ موزے میں پیر تو ہے، موزہ تو پیر میں پہنا ہوا ضرور ہے، لیکن موزہ پیر میں رہنے کے باوجود موزے پر پانی گر کر دونوں پیروں میں سے کوئی ایک پیر کچا ہو گیا، کوئی ایک پیر اگر کچا بھی ہو جاتا ہے، کوئی ایک پیر کا اکثر حصہ، باوجود یہ کہ موزہ پیر میں ہی ہے اور اس موزے کے اوپر جیسے کہ کپڑے کا اگر موزہ ہو یا کہ چمڑے کا ہے لیکن موزے کی سان میں سے پانی اندر پہنچ کر کوئی ایک پیر کا اکثر حصہ اگر تر ہو جائے، گیلا ہو جائے تو اس سے بھی مسح باطل ہو جاتا ہے، مسح ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تین باتیں ہوئیں۔ چوتھی بات تھی کہ مدت مسح مکمل ہو جانے سے مسح ختم ہو جاتا۔ تو یہ جملہ 4 باتیں تھیں۔ ان 4 باتوں میں سے پہلی بات تھی کہ جو چیزیں وضو کو توڑتی ہیں ان سے مسح بھی ٹوٹ جاتا ہے، یعنی جیسے کہ اگر کسی آدمی کو خون نکل گیا، خون نکلنے سے وضو ٹوٹ گیا تو وضو ٹوٹ جانے سے مسح بھی ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح خے ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو خے ہونے سے جب وضو ٹوٹ گیا تو مسح بھی ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا۔ یہ 4 میں سے پہلی بات تھی۔ اب اس کے بعد اخیر کی 3 باتیں ہیں۔ تو بتا رہے ہیں کہ اگر موزے پر کیا ہوا مسح وضو کے ٹوٹنے سے ٹوٹا ہے تو اس صورت میں موزہ اتار کر پیر دھونے کی ضرورت نہیں، بس صرف پورا وضو کر لے کر پیر دھونے کے موقع پر کچے ہاتھ سے موزے پر مسح کر لیں گے آپ۔ اگر مسح جو ٹوٹا ہے، مسح ٹوٹنے کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک، وضو کو توڑنے والا کوئی مسئلہ پیش آ گیا جس سے وضو ٹوٹ گیا، تب وضو ٹوٹ گیا تو موزے پر کیا ہوا مسح بھی ٹوٹ گیا۔ تو اگر موزے پر کیا ہوا مسح جو ٹوٹا ہے اس کا ریزن کوئی وضو کو توڑنے والی بات ہے تو پھر ایسی صورت میں آپ وضو بنائیں گے اور پیر دھونے کا جب وقت آئے گا تو اس وقت ہاتھ کو کچا کر کے موزے کے اوپر سے ہاتھ کو پھیر لیں گے، اگر آپ موزے پر مسح کی مدت کے اندر ہیں تو۔ لیکن اب بعد کی اخیر کی 3 جو صورتیں بتائی گئی، موزے پر کیا ہوا مسح ٹوٹ جاتا ہے تو اخیر جو 3 صورتیں ہیں، 3 صورتوں میں موزے پر مسح کرنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ پورا موزہ اتار کر پیر دھو کر پھر سے موزہ پہننا پڑے گا اخیر کی 3 صورتوں میں۔ وہ کون سی 3 صورتیں ہیں؟ یا تو موزہ پیر میں سے اتر گیا یا آدمی اتار دیا، یا آدمی پورا موزہ نہیں بھی اتارا لیکن پیر کا اکثر حصہ موزے کے باہر آ گیا، یہ ایک صورت۔ دوسری صورت، پانی کسی ایک پیر کے اکثر حصے کو پانی لگ جائے اور پیر کچا ہو جائے تو اس صورت میں بھی آپ کو پورا موزہ اتار دینا پڑے گا اور پیر دھونا پڑے گا، باضابطہ پیر دھو کر پھر موزہ پہنیں گے آپ۔ پھر تیسری صورت، موزہ پر مسح کرنے کی جو مدت بتائی گئی مقیم آدمی کے لیے 1 دن 1 رات اور مسافر کے لیے 3 دن 3 رات، تو یہ موزے پر مسح کی جو مدت ہے جو بھی ہے، یعنی مسافر کی 3 دن 3 رات، مقیم کی 1 دن 1 رات، یہ جب پوری ہو جائے گی تو اس مدت کے پورے ہونے کے بعد بھی آپ کو موزہ پیر سے نکال کر پیر کو دھونا پڑے گا۔ تو یہ 4 صورتیں ہیں جملہ موزے پر مسح کے ختم ہونے کی، جس میں سے پہلی صورت میں موزہ اتارنے کی ضرورت نہیں، صرف کچا ہاتھ موزے پر پھیر لینے سے مسح ہو جائے گا، لیکن اخیر کی 3 صورتوں میں باضابطہ پورا موزہ اتارنا پڑے گا، پیر کو نکال کر دھونا پڑے گا۔ تو اب یہ جو 3 صورتیں اخیر کی ہیں جس میں موزہ اتار کر پیر کو دھونا ہے آپ کو، اخیر کی 3 صورتوں میں موزہ اتار کر پیر کو دھونا ہے۔ پہلی صورت میں موزہ اتارے بغیر صرف موزے کے اوپر سے مسح کرنا ہے، تو پہلی جو صورت ہے اس میں وضو پورا کرنا ہے لیکن موزہ اتارے بغیر اوپر سے مسح کرنا ہے، اور اخیر کی 3 صورتوں میں موزہ اتار کر پیر دھونا ہے، لیکن موزہ اتار کر پیر دھونا ہے لیکن وضو پورا کرنے کی ضرورت نہیں۔ اخیر کی 3 جو صورتیں ہیں اس میں آپ کا وضو نہیں ٹوٹ رہا ہے،
صرف ہو کیا رہا ہے، آپ کے موضع سے پیر باہر آ گیا، تو جس کی وجہ سے شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ وضو تو نہیں ٹوٹا، لیکن چونکہ پیر جب باہر آ ہی گیا تو پیر کو دھو لو، دھو کر پھر موزہ پہن لو۔ پھر ایسے ہی اور ایک صورت کہ موزے کے اندر پانی چلا گیا اور جس کی وجہ سے پیر کچا ہو گیا، تو پیر کچا ہونے سے وضو تو نہیں ٹوٹا آپ کا، لیکن جب پیر کچا ہو ہی گیا ہے تو موزہ پورا اتار دو اور پیر دھو لو۔ اور پھر اسی طرح اور ایک صورت یہ کہ موزہ پہننے کی جو مدت بتائی گئی تھی وہ مدت جب پوری ہو گئی تو اس میں بھی جب مقیم آدمی ایک دن ایک رات پورا موزہ پہن کر رہا تو اس کے لیے شریعت نے موزہ پر مسح کرنے کے لیے جو مدت دی تھی جب وہ پوری ہو گئی تو وضو تو نہیں ٹوٹا، لیکن مدت پوری ہو جانے سے موزے پر کیا ہوا مسح ختم ہو گیا، تو لہذا وضو نہیں ٹوٹا، لہذا آپ پورا وضو کرنے کی ضرورت نہیں، صرف کیا کریں گے، موزہ اتاریں گے، اتار کر پیر دھو کر پھر سے وہ موزہ پہن لیں گے، تو اب آپ باوضو ہو جائیں گے۔ تو اس لیے فرما رہے ہیں اخیر کی جو 3 صورتیں ہیں اس میں آپ کو صرف اپنے دونوں پیروں کو دھو لینا کافی ہو جاتا ہے، پورا وضو کرنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى عِمَامَةٍ وَقَلَنْسُوَةٍ وَبُرْقُعٍ وَخُفَّازَيْنِ، اور جائز نہیں ہے مسح کرنا شملے یا ٹوپی کے اوپر سے، اگر کوئی آدمی شملہ پہنا ہوا ہے یا کوئی پگڑی باندھا ہوا ہو، تو اب جیسے پیر میں موزہ پہنے ہوئے ہیں تو آپ کو شریعت یہ کہی کہ موزہ اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، اس موزے کے اوپر سے آپ مسح کر لے سکتے ہیں۔ تب آدمی کا دماغ سوچ سکتا ہے، اب آدمی کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ جب پیر میں پہنے ہوئے موزے کی صورت میں شریعت موزہ اتارنے کا حکم نہیں دے رہی بلکہ اوپر سے مسح کر لینے کا حکم ہے، تو کیا پگڑی یا شملہ باندھا ہوا ہو تو کیا اوپر سے ہی مسح کر لیں گے؟ تو بولیں کہ اس کی اجازت نہیں، شریعت میں ایسا حکم نہیں دیا گیا، کیونکہ شریعت یا تو قرآن کی آیت سے ثابت ہوتی ہے یا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت اور سنت سے، تو لہذا حضور کی سیرت اور سنت سے یہ ثابت نہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے سر کے مسح کے بجائے، بالوں پر مسح کرنے کے بجائے شملے پر مسح کو کافی سمجھا ہو، ایسا ثابت نہیں ہے۔ لہذا سر پر اگر شملہ بھی ہے تو آدمی یا تو شملہ نکال کر یا شملے کے اندر پگڑی کے اندر ایسے ہاتھ ڈال کر اس کو مسح کرنا، بالوں کو کچا کرنا، یعنی بالوں پر کچا ہاتھ لگانا ضروری ہے، چاہے پورے سر پر نہ بھی لگائیں، لیکن حنفیوں کے مطابق پاؤں سر پر کچا ہاتھ لگ جانا چاہیے۔ اسی طرح کوئی ٹوپی ہے، ہیلمٹ وغیرہ ہو تو اس کے اوپر آدمی مسح کرے گا تو کافی نہیں ہوگا، بلکہ چاہے آپ کو اس کے نکالنے میں کتنی بھی دقت ہوگی آپ ضرور اس کو نکالیں گے اور اپنا کچا ہاتھ براہ راست سر پر رکھیں گے، کم سے کم پاؤں سر کو مسح کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر سر کے اوپر کوئی برقع ہو، کوئی کپڑا ڈالا ہوا ہو تو اس کپڑے کے اوپر سے مسح کرنا کافی نہیں ہوگا۔ ایسے ہی اگر کوئی آدمی دونوں ہاتھوں میں دستانے پہنا ہوا ہو، گلوز پہنا ہوا ہو، تو ان گلوز پہنے ہوئے، دستانے پہنے ہوئی حالت میں ہاتھوں کے اوپر سے مسح کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ان دستانوں کو اتار کر باضابطہ ہاتھوں کو دھونا لازم اور فرض ہے، اس کے بغیر وضو نہیں ہوگا۔ یہ الحمدللہ آج باب المسح علی الخفین، موضوعوں پر مسح کرنے کا بیان اور اس کے ضمن میں دیگر اور مسائل بھی اور چیزوں سے متعلق بھی احکام بیان کر دیے گئے، تو یہ باب الحمدللہ پورا ہوا۔ اس کے بعد ایک اہم مسائل، زخمی جو لوگ ہوتے ہیں کہ زخم آ جاتا ہے، کوئی سرجری کی جاتی ہے یا فریکچر آ جاتا ہے تو ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو جسم پر پٹی باندھی جاتی ہے، مرہم پٹی کی جاتی ہے، پلاسٹر ڈالا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں وضو کے کیا احکام ہیں اس سے متعلق مسائل شروع ہونے والے ہیں۔ انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ کی نشست سے شروع کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم اجمعین۔ جی کہے گا مسجد جی یہ فینوں کو بند کر دیجیے، یہ آواز یہ فین سے آ رہی ہے۔
یہ پلر پر جو فین ہے یہ بند کر دیجیے. اے سی چالو ہے شاید نا. جی جی مسجد کا جو سلسلہ چل رہا تھا جی حیدرآباد کے ایک لیڈر صاحب بولے کہ مسجد دے دینا, اچھا ان کو دے دینا تاکہ فیوچر میں جو ہے نا ٹارگیٹ میں 3000 مساجد ہے. جی فیوچر میں دشمنان اسلام کے ٹارگیٹ میں 3000 مساجد ہے, ہاں ہاں ان خراب کا لہٰذا مسجد دے دینا بول کے ایک اعلان کرے ہو. جی. تو اس سلسلے میں کچھ رسول اب جیسے ایک مشہور اردو کا شاعر ہے, کسی شاعر کا نام تو یاد نہیں ہے, جب بگڑتی ہے ظالم کی نیت تو کام آتی نہیں دلیل و حجت. اب اگر کل کے دن انہوں آ کے ان کے گھر پہ بھی بیٹھ جائیں گے, آج انہوں اللہ کے گھر کے معاملے میں اتنا آسانی سے تو بول دے رہے ہیں بولنے والے صاحب جو بھی ہے, کل کے دن خود ان کے گھر پہ بھی اگر یہ دعویٰ کر دیا جائے کہ جو ہے یہ جو ہے ہمارا فلاں مقام تھا یہاں پر, یہاں ناجائز قبضہ کر کے یہ لوگ اتنے سال سے رہ رہے ہیں, تو اس وقت بھی انہوں یہی بولتے, یعنی اس میں کچھ انہوں کورٹ کچہری کریں گے نہیں کریں گے. تو یہ صرف کیا ہے, وہ سیاسی انداز کی باتیں ہیں اپنے آپ کو شائن کرنے کے لیے, تو صرف اور بدنیتی کی باتیں ہیں اور ایمان کی کمزوری اور دنیا میں دل لگا ہوا ہونے کی علامت ہے. کہ آدمی جب اپنے حق کے لیے لڑتا ہے تو جب ایک چیز حقیقت اور یعنی ثبوت کے اعتبار سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ کوئی قبضہ کی ہوئی زمین نہیں ہے, باضابطہ عرصے دراز سے قدیم زمانے سے وہاں پر جہاں پر بھی جو بھی مقامات ہیں کہیں پہ ہم اسلامی اعتبار سے تو وہ مسجد ہی نہیں ہوتی کہ جہاں پر قبضہ کر کے جس زمین کو ایکوائر کر کے وہاں پر عبادت خانہ بنایا گیا ہے وہ شرعی اعتبار سے مسجد ہوتی نہیں. البتہ جب کوئی زمین, کوئی شخص, کوئی مالک یا حکومت کسی زمین کے کسی چپے یا خطے کو ایک مرتبہ اللہ کے گھر اور مسجد ہونے کے نیت سے اعلان کر دیتی ہے کہ یہ مسجد ہے, چاہے وہ حکومت کرے یا کوئی رعایا میں سے عوام میں سے کوئی آدمی اپنی ذاتی زمین کے بارے میں بول دے کہ یہ اللہ کا گھر ہے, یہ مسجد ہے, میں اس کو وقف کر دیا, تو بس وہ اللہ کے لیے مسجد ہو جاتی ہے. یا تو حکومت کرنا یا اس زمین کا مالک کرنا. اور اگر کوئی آدمی جس زمین کا وہ مالک نہیں ہے ناجائز قبضہ کر کے دوسرے کی غیر کی زمین کو غصب کر کے اگر اس طرح کرتا ہے تو اس طرح کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے, وہ مسجد نہیں ہوتی ہے. تو یہ صاف سیدھی بات ہے. تو مسلمان مسجد بناتے ہی اس مقام کو جو یا تو حکومت کی عطا کردہ ہے, بادشاہ کی دی ہوئی ہے, یا پھر کوئی آدمی اپنی خریدی ہوئی اپنی مملوکہ زمین کو اللہ کے لیے وقف کرتا. تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی غصب کی ہوئی زمین کو مسجد بنایا گیا ہو, اور شریعت تو غصب کر کے اس علاقے کو مسجد بنانے کی شریعت تو اجازت دیتی بھی نہیں ہے. تو اب یہ جو 3000 مساجد ہیں فلاں ہیں, یہ تو خیر بے بنیاد دعوے ہیں. تو اب بے بنیاد دعووں کا تو کوئی حل نہیں ہے. اب رہا مسلمانوں میں سے جو لوگ مسلمان ہیں ان کو پہلے شریعت کو پڑھنا چاہیے, شریعت میں کیا احکام ہے. ان کو یہ تک نہیں معلوم کہ شریعت ایسے مقام کو مسجد بناتی نہیں جو غیروں کی غصب کردہ ہے, اور آپ کو اپنی ہر چیز جو چیز بھی آپ کی ہے آپ کو قانون ہے, قانون کے ذریعے آپ اپنی چیز کو آپ کے پاس جو ثبوت ہے ان کی روشنی میں اپنی چیز ہے تو اپنی ثابت کرنے کا حق ہے. کیوں اتنا جو ہے ایمان کے معاملے میں ڈرے ہوئے گھبرائے ہوئے ہیں؟ آخری حد تک آپ جو کوشش کر سکتے ہیں قانون کے ذریعے سے کارروائی کرنا چاہیے. دے دو بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ قانون کے ذریعے یہ بولنا چاہیے وہ صاحب کو, ٹھیک ہے بھائی ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں یہاں پر ایک سیکولر ملک ہے, اس کے قوانین کے اعتبار سے عدالتی جو قانون ہیں ہم کو جس قدر گنجائش اس میں پیدا ہوتی ہے قانون کی روشنی میں ہم کو کیس لڑنا چاہیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین والحمد للہ رب العالمین. جی 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 2 وقت آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور کسی دعا کرنے والے کی دعا رد نہیں ہوتی, ایک اذان کے وقت دوسرے صف آرائی کے وقت. جی حدیث شریف میں ہے جی اذان کی
اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی. اذان کے وقت جی ہو یعنی اذان کے وقت کا مطلب اذان سے جیسے آپ فارغ ہو گئے، اذان سے فارغ ہو جانے کے بعد اذان کا جواب دے دیے، اذان کے بعد کی دعا پڑھ لیے، اذان کے بعد جب دعا ختم ہو گئی اس کے بعد آپ اپنا جو بھی مقصد ہے اپنے مقصد براری کے لیے دعا کرنا، یہ مطلب اذان کے وقت کا مطلب اذان ختم ہونے کے فوری ساتھ، یہ مطلب. اور دوسرے صف آرائی کے وقت، اور دوسرے جس وقت صف بن رہی ہو تو صف کے جس وقت بنائی جا رہی ہے، اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا کہ اذان اور اقامت کے درمیان، اذان کے وقت بول تو نہیں اذان کے وقت کا مطلب اذان کا جواب دے دے کر پھر اذان ختم ہونے کے بعد اذان کی جو دعا ہے وہ پڑھ لینے کے بعد اب آپ اپنے مقصد کی دعا کر سکتے ہیں. چنانچہ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ دعا اذان اور اقامت کے درمیان رد نہیں کی جاتی، تو وہی مطلب ہے اس سے کہ اذان ختم ہو کر اقامت سے پہلے، یہ مطلب ہے اس کا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.